بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں زبیر اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زبیر خان آفیشیل۔ ابھی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ویسے تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، عوام پریشان بھی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت کی مانو کہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں جو محاذ رائی شروع ہوئی ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے دو گروہ آپس میں اپنے مفادات کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ایک حق مانگ رہا ہے، دوسرا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اسی دورانیے میں جو عوام ہے، جس طرح کرونا آیا، کرونا میں عوام کا جو معاملات ہوئے، کئی اکثریت لاکھوں نوجوان جو ہیں بزرگ بے روزگار ہو گئے، ان کا روزگار چھن گیا، اور اس کے بعد جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ کسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن کیونکہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، اپوزیشن بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا، ہماری ہمیں حکومت نہیں دی گئی، اور اشارہ جو ہے وہ کسی امپائر کی طرف کرتے ہیں، کسی خلائی مخلوق کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں کہ وہ سامنے سے کسی کا نام لے سکیں، کیونکہ سیاست شاید اسی کا ہی نام ہے کہ آپ جو ہے ہوا میں تیر چلائیں، اگر وہ نشانے میں لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو چلیں، ہم سیاست تو کر ہی رہے ہیں، عوام کو ہم بے وقوف تو بنا ہی رہے ہیں، کیونکہ عوام پہ آتی ہے کہ عوام جو ہے ان کے جلسے جلوسوں میں جاتی ہے، شاید یہ ہمارے حق کی جنگ لڑیں گے، ہمارے مفاد کی جنگ لڑیں گے، لیکن ابھی تک میں نے اپوزیشن کے جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں، اس میں ایک ہی نعرہ تھا: ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو، جیے بھٹو، جیے بھٹو، جیے بھٹو۔ اب بلاول بھٹو صاحب کو حالیہ دنوں میں کرونا وائرس ہوا تو وہ جلسے جلوسوں میں نہیں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا۔ بختیار بھٹو صاحبہ کی جو ہے انگیجمنٹ ہے، اس میں آنے والے لوگوں کے لیے سختی سے پابند کر دیا گیا انہیں کہ وہ کرونا ٹیسٹ اپنا ہمراہ لے کر آئیں اور کروا کر آئیں، تاکہ کسی بھی کرونا کے لاحق مریض کو جو ہے وہ انگیجمنٹ میں آنے کی اجازت نہ ہو۔ لیکن عوام کے لیے ایسا نہیں ہے، عوام ان کے جلسوں میں جائیں، بغیر کسی ایس او پیز کے، بغیر کسی تحفظ کے ان کے جلسوں میں جائے، اگر وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کسی لیڈر نے جا کر پوچھنا ہے، نہ ان کو اس سے کوئی سروکار ہے، انہیں بس اتنا ہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور ان کے حقوق ان کو دے دیے جائیں۔ اسی تناظر میں حکومت جو ہے وہ بھی ایسے ہی کچھ عوام کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے اپوزیشن کو جو ہے، اپوزیشن جتنے بھی جلسے جلوس کر رہی ہے وہ صرف اس وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے یہ صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ہے، اپنی چوری چھپانے کے لیے ہے، جو پاکستان کا لوٹا ہوا مال یہ باہر لے کر گئے ہیں، میں نے اس مال کو واپس لے کر آنے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے ان پہ کیسز بنائے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے پوچھا گیا تو یہ بیمار ہو کر باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے، انہیں واپس لانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن دیکھا جائے کہ ان کو وہ باہر جانے کی اجازت کس نے دی؟ کیا عوام نے اجازت دی ہے؟ کیا عوام سے پوچھ کر گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انہیں ظاہرہ رول اینڈ ریگولیشن کے تحت جو بھی قانون بنا، جس حوالے سے بھی، جس عدالت نے اجازت دی، حکومت نے اجازت دی، نواز شریف صاحب باہر گئے لیکن واپس نہیں آئے، اور ان کو واپس لانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر ہے وہ حکومت کی ہے، اور لیکن حکومت بھی مانو کہ صرف سیاست کر رہی ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اب پاکستان کا لوٹا ہوا جو پیسہ ہے وہ واپس آئے اور اس میں جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ خرچ ہو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف بیان کی حد تک۔ اگر وزیر اعظم صاحب کسی چیز میں نوٹس لیتے ہیں تو وہ چیز دگنی مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب یا تو ہمارے اس ملک میں
مافیا اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ اس کے پنجے اتنے گڑ چکے ہیں انڈسٹریل میں کہ وہ وزیر اعظم صاحب کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ہمارا لگتا ہے کہ قانون اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ عمل درآمد نہیں کروا سکتا۔ اب اس معاملے میں ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ عوام اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر عوام یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے، اور جب عوام ان سے پوچھے، میں کہتا ہوں کہ عوام ان سے پوچھے، نون لیگ کے کارکن اپنی پارٹی سے پوچھیں، پیپلز پارٹی کے کارکن اپنی پارٹی سے پوچھیں، پی ٹی آئی کے کارکن اپنی پارٹی سے پوچھیں، جماعت اسلامی کے کارکن اپنی پارٹی سے پوچھیں، فضل الرحمان کے کارکن اپنی پارٹی سے پوچھیں کہ آیا ان کے لیڈران نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیسی پالیسی بنائی ہے۔ چلیں اگر کسی کی حکومت نہیں آئی پارٹی لیول پر ہی، جس طرح میں دیکھ رہا تھا، آپ ہسٹری پڑھیں اخوان المسلمون کی جو مصر میں ختم کر دی گئی، ان کا اقتدار الٹ دیا گیا، ان کی کامیابی کا باعث کیا تھا؟ وہ جب حکومت میں آئے الیکٹڈ ہو کر جمہوری طریقے سے، تو وہ اپنے کارکنان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ وہ اپنے ہمسائے میں، اپنے دوست احباب میں، سب میں کسی میں کوئی پریشانی ہو، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے وہ وقت جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر صرف اپنے مفادات، چند لوگ، مٹھی بھر لوگ، اگر آپ گنتی سے آپ گنے انگلیوں پر تو 10-15 سے زیادہ نہیں ہیں جو ہمارے سروں پہ بیٹھ کر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم صرف ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہم سڑکیں بلاک کرتے ہیں، ہم سڑکیں بلاک کرتے ہیں، ہم اپنی ہی جو ہے وہ بلڈنگوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنی ہی سڑکیں بلاک، ٹائر جلانا، سب کچھ کرنا، گاڑیاں جلانا، ان کی خاطر جو ہے ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان تک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے مفادات کی بات نہیں کرتے اور کلپتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، کسی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب چور بازاری مچا کر چلی جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم، المیہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ اس کو منتخب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، ہمیں انہیں پکڑنا چاہیے، جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ جب یہ الیکشنوں میں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو پکڑتے، کیوں نہیں ان سے پوچھتے، کیوں نہیں ان کو جھنجھوڑتے، کیوں نہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتے؟ ہرگز ہم ایسا نہیں کرتے۔ آخر ہم کب سوچیں گے، کب جاگیں گے، کب ہم ایک امت بنیں گے، ایک قوم بنیں گے، کب یہ وقت آئے گا؟ میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔